ہے کیا ریشنل ہے جس کی وجہ سے طاہر القادری صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس جمہوریت کو پاکستان کے لیے موضوع نہیں ہے اور اس کو رد کر دیا جائے انتخابی سسٹم کو؟ دیکھیے کامران صاحب شکریہ، ایک اچھے سوال سے آپ نے آغاز کیا ہے۔ اس میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا۔ میں نے قطعاً جمہوریت کو رد کرنے کی بات نہیں کی، میں جمہوریت میں بیلیو کرتا ہوں۔ پاکستان میں جمہوریت کا نام مس یوز کیا جاتا ہے، اور دراصل جس کو رد کرنے کی میں نے بات کی ہے وہ صرف موجودہ کرپٹ مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم ہے، اجارہ دارانہ طریقے پر مبنی کرپٹ انتخابی نظام ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں آج تک صحیح جمہوریت کبھی پنپ نہیں سکی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف انتخابات کا نام جمہوریت نہیں ہے، یہ پوری کی پوری ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کلچر اور ڈیموکریٹک سسٹم کا ایک جز ہے انتخاب۔ اور جمہوریت اس نظام کو کہتے ہیں جس میں پارٹیسپیشن ہو، ووٹ دینے سے لے کر ملک کی پالیسیز اور ملک کے قوانین بنانے تک، اور ووٹ دینے والے کو اپنے نمائندوں اور پارلیمنٹ پر مکمل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پولیٹیکل اسٹیبلش پروسیس اور انسٹیٹیوشن کے ذریعے اختیار حاصل ہو۔ میں نے اس لیے اس موجودہ انتخابی نظام کو رد کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں کبھی بھی جمہوریت نہیں آئی۔ 99% لوگ، بلکہ 99% سے زیادہ لوگ ہمیشہ محروم اقتدار رہتے ہیں۔ 5 سال کے بعد ایک مینوورنگ کی شکل میں، جس میں برادری بھی ہوتی ہے مینوور کرنے والی، جس میں سرمایہ ہوتا ہے مینوور کرنے والا، جس میں اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز ہوتی ہیں مینوور کرنے والی، لا انفورسنگ ایجنسیز اور پولیس اور گورنمنٹ کے ادارے مینوور کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پورے پیسے کا ریل پیل ہوتا ہے، غنڈہ گردی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ یہ سارے عوامل مل کر مینوور کرتے ہیں اس الیکٹورل سسٹم کو، اور ایک آدمی جو آتا ہے وہ صرف پرچی ڈالتا ہے۔ جس بیلٹ باکس میں وہ پرچی ڈالی جاتی ہے، اس بیلٹ باکس کے باہر ڈیموکریسی لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر ڈکٹیٹرشپ لکھا ہوا ہے۔ پرچی ڈالنے کے بعد ووٹر سرے سے لا تعلق ہو جاتا ہے اس پاکستان کی سو کال ڈیموکریسی میں۔ وہ نہ مواخذہ کر سکتا ہے، اس کی زندگی محفوظ نہیں، وہ پوچھ نہیں سکتا، اس کو قانون میسر نہیں ہے، اس کو عدل میسر نہیں ہے، اس کو روزگار میسر نہیں ہے، اس کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، اس کو عدالتوں میں کہیں انصاف نہیں ملتا۔ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، میں کہوں گا چینج چاہتے ہیں، تو وہ چینج اس موجودہ الیکٹورل سسٹم سے کبھی نہیں آئے گی۔ یہ جاگیرداروں کا انتخاب ہے، ان کی عیاشی ہے، یہ سرمایہ داروں کی عیاشی ہے، اس میں غنڈہ گردوں کے لیے تحفظ ہے۔ ایک غریب شخص، تعلیم یافتہ آدمی، پی ایچ ڈی کرنے والا، ماسٹرز رکھنے والا، اکانومسٹ، ایگریکلچرسٹ، ایک جرنلسٹ، ایک لائر، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، جو ڈیلیور کرنے کی ایبیلٹی رکھتا ہے اس ملک میں، تقدیر بدل سکتا ہے، ان میں سے کوئی شخص اس ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ لڑے گا تو 500,000 ووٹ کے ساتھ ضمانت ضبط کر بیٹھے گا۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو ٹکٹ دینے کے لیے روادار نہیں، اس کو پتہ ہے وہ لوز کر جائے گا۔ میں نے میسج یہ دیا ہے کہ اس الیکٹورل سسٹم کو جب تک ریجیکٹ نہیں کرو گے اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، کبھی تقدیر نہیں بدلے گی، تاکہ نیا نظام حقیقی جمہوریت پر مبنی لایا جا سکے، جو ریاست کو بھی بچائے، ریاستی اداروں کو بھی بچائے، اور پوری قوم کے حقوق کا بھی تحفظ کرے۔ طاہر القادری صاحب، جو قرآن شریف کا پورا فلسفہ ہے وہ بہت سے لوگوں کے نزدیک اس بات پہ بیس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو آیات ہے میں تمہارے پاس بھیجتا ہوں یہ میری نشانیاں ہیں، اور جب تک کہ یا تو ایسی ہی اچھی آیت نہ بھیج دوں یا اس سے بہتر آیت نہ بھیج دوں، تو وہی آیت یا وہی نشانی جو ہے وہ انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، جب تک اسے بہتر نہ آ جائے یا اس جیسی نہ آ جائے۔ آپ نے جو ساری گفتگو کی عدالت اس کے انتخابی نظام کے متعلق، وہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے، اس سے بہترین سسٹم کیا ہے، تو پھر آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس سے فوکس ہٹانا نہیں چاہ رہے لوگوں کا، پہلے اس سسٹم کو تنقید کریں، رد کریں۔ جب تک کہ ایک عام آدمی کے سامنے دوسرا سسٹم موجود نہیں ہوگا، جب تک کہ دوسرا بہتر نظام موجود نہیں ہوگا، تو طاہر القادری صاحب کس طرح آپ کی باتوں پر جو ہے وہ لوگ سمجھے کہ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، اب تک کہ آپ آلٹرنیٹو نہیں دیں گے،
ऑल्टरनेटिव आप दे नहीं रहे और सिर्फ तनकीद है सिस्टम के ऊपर। ताहिर कादरी साहब, आपकी बात एक एंगल से वैलिड है, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा। और मैं, अल्लाह का शुक्र है कि क्रेडिबिलिटी रखने वाला एक शख्स हूं और मैंने कभी गलत बयानी जिंदगी में नहीं की। और मैं ये कह रहा हूं कि इसका मुतबादल जिसको कहते हैं कि इस निज़ाम को मनसूख करके कोई अच्छी आयत, मुतबादल निज़ाम, उसकी मुकम्मल प्रेपरेशन मेरे पास है और आज से नहीं है, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने से है। पूरे 3 घंटे मैंने उनको ब्रीफिंग दी थी इलेक्टोरल सिस्टम चेंज करने के लिए, और उन्होंने जनरल नकवी साहब को फिर मेरे साथ सिटिंग करवाई। 3 साढ़े 3 घंटे को उन्होंने 50-60 क्वेश्चंस की, एक पूरी फाइल तैयार की, हर क्वेश्चन का इत्मीनान बख्श जवाब दिया मैंने। मैं जब नहीं बताता खाका तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुतबादल निज़ाम नहीं है मेरे पास। हमारे पास बहुत अरसे से रिसर्च है, इसके ऊपर पूरा निज़ाम मौजूद है। लेकिन मैं जानता हूं नतीजा क्या होगा। टीवी चैनल्स पर, अखबारात में या कौम में वो जो उसके जुज़ियात हैं, उन जुज़ियात पे मेरा भी जिद और इसरार नहीं है। मैं अपनी तबीयत में जमहूरियत रखता हूं, मगर उन जुज़ियात पर ऐसी बहस छिड़ जाएगी, ऐसी डिस्कशन छिड़ जाएगी कि जो असल मौजू है उससे फोकस हट जाएगा। मैं फोकस इस पे बरकरार रखना चाहता हूं कि लोग पहले ये रियलाइज करें कि ये इंतखाबी निज़ाम एक मरज है, ये कैंसर है। मैं तो बेदारी शऊर के जरिए कौम के शऊर में अभी ये बात डालना चाहता हूं कि वो ये समझें कि ये इंतखाबी निज़ाम हमारी कौम का दुश्मन है। मैं सिर्फ इतना इशारा दे सकता हूं, इसका बदल ऐसा इंतखाबी निज़ाम में उस वक्त अगर कौम और इदारे इस नतीजे पर पहुंचे कि इंतखाबी निज़ाम को मुस्तरद करके कौमी हुकूमत कायम करे, मैं इशारा दे रहा हूं, एक गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी, जिस पर कंसेंसस हो तमाम तबकात का, वो कायम हो, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के भी कुछ सुथरे लिबास रखने वाले लोग नुमाइंदे हों, आर्म्ड फोर्सेस के नुमाइंदे भी हों, उसमें सहाफियों के नुमाइंदे भी हों, इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजरों के और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे भी हों, उसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के नुमाइंदे भी हों, पूरी सोसाइटी और तमाम तबकात रिप्रेजेंट हों, उस वक्त मैं रख दूंगा उनके सामने। ताहिर कादरी साहब, ये 1-2 सवालात तो पहले इसी से उठते हैं जो मैं आपके सामने रखूं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो पूरा इस्लाम का मिजाज है, जब हम आयत पढ़ते हैं कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो और से आगे बढ़ते हैं खुदावंद ताला की तौहीद, तो पहले तो हम नफी करते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद ही नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। खुदावंद ताला ने जब अपना पैगाम आगे दिया तो उसने जब झूठे खुदाओं की नफी करवाई, उस वक्त भी वहां पर मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर थी और बहुत ही कम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और उनके जरिए, लेकिन नबी सल्लम के जरिए जब पैगाम भिजवाया अल्लाह ताला ने अपना, तो झूठे गवाहों को रद्द करते हुए एक अल्लाह का पैगाम साथ दिया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जब तक आप नहीं देंगे या नबी सल्लम का ऑल्टरनेटिव ना देते तो ये किस तरह पता चलता कि इन बुतों के बजाय किसकी पैरवी या परस्तिश करनी है। आपने अभी भी यहां बताया कि आपने परवेज मुशर्रफ के साथ ब्रीफिंग में उनको, मैंने पहले भी आपने ये बताया और इस प्रोग्राम में बताया, परवेज मुशर्रफ को तो आपने बता दिया डिटेल से कि क्या प्रोजेक्ट है, तो पाकिस्तान की अवाम परवेज मुशर्रफ या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बहुत लार्जर की एक चीज है। तो सर, लोग आपसे एक लॉजिकल सवाल करेंगे, कोई अच्छा पैगाम आता है आगे तो उसका ऑल्टरनेटिव साथ आता है ताकि लोग उसका कंपैरिजन करें। दूसरा, अगर एक जर्नैल को पता है कि क्या खाका हो सकता है आपके उस निजाम का, तो पाकिस्तान की अवाम का तो सबसे पहला हक है उस निजाम को जानने के लिए, और वो शऊर की उस मंजिल पे है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं, एज अ जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, इतने सालों से मैं पाकिस्तान के जर्नलिज्म को कवर कर रहा हूं, वो शऊर की इस मंजिल पे है कि जो आपने गुफ्तगू की है वो उससे बहुत हद तक एग्री करते होंगे कि ये इंतखाबी निजाम, ये पैसे की रेल पे, ये जागीरदारी सिस्टम, इसको नहीं होना चाहिए। मजारे चाहते हैं कि वो आजाद हो जागीरदारों से, वर्कर चाहते हैं कि आजाद हो कैपिटलिस्ट से, तो शऊर की उस मंजिल पे है। लेकिन आपने यहां आके ब्रेक लगा दी कि जब आपने उनको रोक दिया, डिप्राइव कर दिया, एक ख्वाब तो दिखाया आपने कि जी रद्द कर दे इसको, लेकिन उस ख्वाब की तकमील नहीं आप बता रहे। आप ये कह रहे हैं कि जी जनरल मुशर्रफ के साथ आपने शेयर कर ली डिटेल प्लान उसका, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को नहीं बताएंगे। हालांकि मेरा ये नजरिया कि पाकिस्तान की आवाम इतनी बाशऊर है कि वो आपके इस प्लान को समझ भी सकती है, देख भी सकती है और उस पर कॉन्सेंसस या फैसला कर भी सकती है। ताहिर कादरी साहब। कमरान साहब, मैं समझता हूं अगर वो शऊर इतना बालिग हो चुका होता तो जो लोग जाली डिग्रीज लेके दर्जनों की तादाद में पार्लियामेंट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको इसी बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो सिर्फ 3 महीने के अंदर उसी हल्के से री इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में ना आ जाते।
اگر شعور اس بلوغ کے مقام پر پہنچ چکا ہوتا تو طویل عرصے سے ایک ہی خاندان یا ایک ہی شخص، ایک ہی خاندان کے لوگ ری الیکٹ ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ان حلقوں کی حالت دیکھیں تو وہاں انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں آپ کے کہنے پر اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو نظام اس کو چینج کر کے لائیں گے اس کا ماڈل کسی نہ کسی شکل میں وہ متناسب نمائندگی پر بیس کرتا ہوگا، اس کی بیسس متناسب نمائندگی کے نظام پر مشتمل ہوگی، مگر وہ متناسب نمائندگی کا نظام ہم یاد رکھ لیں کہ فرانس یا جرمنی یا دنیا کے کسی ملک کا ماڈل اٹھا کر یہاں نہیں لگائیں گے۔ چینجز کے ساتھ پاکستان کے سیاسی، جغرافیائی، سماجی، معاشرتی، معاشی حالات کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ماڈل ہوگا، اور ممکن ہے اس شکل کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اداروں کے نام پہلے لے لیے جائیں کانسٹیٹوئنسیز کے وائز، پھر ان کی اسکروٹنی کی جائے، تعلیم کیا ہے، پچھلا کردار کیا ہے، اور وہ لوگ جو اقتدار میں رہ کر انڈسٹریاں بناتے، بزنس کرتے اور ڈیولپ کرتے ہیں، شاید میرے خاکے میں ان کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے کہ یا بزنس کریں یا سیاست کریں، سیاست اور کاروبار اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو آپ نے یہ کہا کہ جی پاکستان کی عوام جو ہے شعور کی اس حد تک نہیں پہنچی، بلوغیت اتنی بالغ نہیں ہوئی کہ وہ اس نظام کو سمجھ سکے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ اسی عوام کو جس کا شعور جو ہے وہ اتنا بالغ نہیں ہے کہ وہ ابھی سمجھ سکے جو خاکہ آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عوام جو ہے جو اتنی اس میں شعور کی وہ منزل نہیں ابھی تک پہنچی، لیکن وہ بغاوت کرے۔ آپ کے خیال میں بغاوت جب کرے گی یہ عوام جس میں شعور کی وہ میچورٹی شامل نہیں ہے طاہر القادری صاحب، تو پھر پاکستان میں تو انارکی ہوگی۔ دیکھیں نا، میں تو اگلے ہفتے انگلینڈ جا رہا ہوں 1 مہینے کی چھٹیوں کے لیے، پیچھے میں بغاوت کی بات اگر کر دوں یا بغاوت کے اوپر بات کر کے چلا جاؤں تو مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہاں جو عوام ہے جس کو شعور ہی نہیں ہے، جس کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہے، آپ خود جن نظریات کو بیان کر رہے ہو، نظریات تو بہت اچھے ہیں، آپ خود بھی نہیں یہاں پر ان کو لیڈ کرنے کے لیے، تو جو لوگ شعوری طور پہ بھی بالغ نہیں ہیں ان کو آپ بغاوت کے متعلق بھی کہہ رہے ہیں۔ جب یہ بغاوت کریں گے تو اس ملک میں انارکی ہوگی، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اور لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچے گا، لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچے گا، یہ تو پورا کیوس ہو جائے گا طاہر القادری صاحب اگر آپ کی باتوں پہ امپلیمنٹ کر لیا جائے۔ میں آپ کو عرض کروں، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ میں بغاوت کو ڈیفائن کر دوں۔ میری بغاوت سے مراد قطعی طور پر وائلنٹ ڈیفائنس نہیں ہے، نہ پروٹیسٹ ہے، نہ سول نافرمانی کی کوئی تحریک ہے، نہ اداروں سے ٹکرانا ہے، نہ خون ریزی ہے، نہ قتل و غارت ہے، نہ جان دینا اور جان لینا ہے۔ ٹوٹلی پیسفل نان وائلنس، پہلی بات۔ پھر نمبر 2، یہ بغاوت نہ ریاست کے خلاف ہے، نہ ملک کے خلاف ہے، نہ قومی اداروں کے خلاف ہے۔ بغاوت کو میں نے جو ٹرم یوز کی ہے، یہ اس انتخابی نظام کو مسترد کر دینے کے عمل کو بغاوت کہہ رہا ہوں، کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، مسترد کریں، اور پیسفل طریقے سے پوری دنیا کو اپنی ریزسٹنس، نان وائلنٹ ریزسٹنس اگینسٹ دس انڈیموکریٹک کرپٹ الیکٹورل سسٹم رجسٹر کروائیں۔ جسٹ میں کسی کو گتھم گتھا نہیں کروانا چاہ رہا، ٹوٹلی پیسفل پروگریسو ایک طریقہ ہوگا، نان وائلنٹ طریقہ ہوگا ایک۔ اب جو بات آپ نے کی وہ بڑی ویلڈ بات ہے، اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ انارکی نہیں ہوگی۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایران کے انقلاب سے لیتے ہیں، ایران کا انقلاب آیا، اس میں مذہبی عناصر بھی ایران کے شامل تھے، سیکولر عناصر بھی تھے، کمیونسٹ عناصر بھی تھے، اور معاشی تبدیلی والے عناصر بھی تھے۔ ان کے سامنے تفصیل سے خاکہ نہیں تھا نظام کا۔ خمینی صاحب 18 سال سے ملک سے باہر تھے، صرف پوری قوم کو آمریت کے خلاف، رضا شاہ پہلوی کے خلاف ایک نفرت نے یکجا کیا، قوم کھڑی ہو گئی۔ اور خمینی صاحب کے ارائیول سے 18 دن یا 12 دن پہلے رضا شاہ پہلوی ملک چھوڑ کے چلا گیا۔ حسنی مبارک کے خلاف جب لوگ اٹھے ہیں مصر کے اندر، کوئی شخص وہاں ملک کے اندر لیڈ کرنے والا نہیں تھا، ایک شخص بھی نہیں تھا لیڈ کرنے والا، کیونکہ 40 سال سے منظم جماعتیں اور پولیٹیکل لیڈرز ہی نہیں تھے۔ لوگ تنگ آ کر الٹیمیٹلی حسنی مبارک کے آمرانہ نظام کے خلاف خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آمریت کے خلاف۔ بس ایک سنگل پوائنٹ تھا، آمریت کے خلاف اٹھے، اور اب الٹیمیٹلی پروسیس الیکشن کا شروع ہو رہا ہے، اس میں جاتے رہیں گے، چینج آئے گی، مگر کوئی خاکہ ان کے سامنے نہیں تھا کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ انہوں نے صرف دیکھا کہ آمریت کے اس بت کو ہٹایا جائے۔ لیبیا میں
कर्नल कजाफी 40 साल से कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, किसी ने तहरीक को लीड नहीं किया, एक लीडर भी नहीं था। कौम एज ए होल उस निजाम के बुत को पाश पाश करने के लिए उठी है, जंग लड़ी है, अल्टीमेटली वो अपनी मंजिल को पहुंची। एक पत्थर किसी को ना फेंकें और किसी की अमलाक न चलाएं, एक खून का कतरा न बहे। आइए में पीसफुल पर्सन नॉन वायलेंट तरीके से आए और कौम दुनिया की अकवाम को मैसेज दे कि वी रिजेक्ट दिस करप्ट पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल सिस्टम, वी डोंट वांट दिस सिस्टम। जो आपने रेवोल्यूशन का जो जिक्र किया वो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क ये है, अगर मैं लीबिया की मिसाल आपसे दूं, लीबिया का जो सिस्टम रहा सफोकेशन का, जिसमें किसी और पॉलिटिकल पार्टी किसी और पॉलिटिकल सिस्टम को पिनपने नहीं दिया मुअम्मर कजाफी ने, तो वहां तो उससे क्वार्टर लेवल पे भी कोई लीडर मौजूद नहीं था जो उसको चैलेंज कर सकता या लोग उसको वेलकम करते हैं। और वो तो अमेरिकन स्पॉन्सर्ड एक लीबिया में जो कुछ हुआ उसका कंपैरिजन ही कोई नहीं। यहां से पाकिस्तान की सिचुएशन सर थोड़ी डिफरेंट आपको नजर नहीं आती कि जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब जैसे लीडर मौजूद हैं, जहां पीपल्स पार्टी जैसी स्टैब्लिश पार्टीज मौजूद हैं, जहां इमरान खान साहब जैसे लीडर्स मौजूद हैं, जहां बेनजीर भुट्टो जैसी लीडर जो है जिनको जान का खतरा उसके बावजूद उन्होंने अपना सेल्फ एग्जाइल खत्म किया, लंदन से वापस पाकिस्तान आई। जब ये तमाम लीडर्स यहां मौजूद हैं, अपनी पार्टीज को लीड कर रहे हैं, तमाम बुराइयों के साथ, तमाम खराबियों के साथ, लोग आपके नजरियात की तरफ क्यों देखें कि जब वो ये देखते हैं कि उनके लीडर इन तमाम मसाइल के बावजूद उनके साथ खड़े हुए तो हैं, करप्शन, फ्यूडलिज्म, इन सब चीजों के बावजूद, और जो आप नजरियात पेश कर रहे हैं उसको लीड करने के लिए आप मौजूद ही नहीं है। और यहां पर तो कंपटीशन है, अगर ताहिर कादरी साहब नहीं है तो इमरान खान है, अगर इमरान खान नहीं है तो नवाज शरीफ है, अगर नवाज शरीफ नहीं है तो कोई और। हर एक का अपना सोच है। अगर मैं आपको मिसाल चलिए, नवाज शरीफ पे तो बहुत से उनकी हुकूमत भी आ गई, आके गुजर गई, करप्शन के इल्जामात भी लग गए, चली भी गई। अब इमरान खान के लेवल का लीडर है, कजाफी के सामने ऐसा कोई लीडर नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं था। इसलिए आपको तो कंपटीशन है यहां पे, आपको अपने नजरियात को लीड करने के लिए ताहिर कादरी साहब, अगर आप प्रैक्टिकली चाहते हैं तो आपके जो चाहने वाले भी हैं शायद वो, और आपके नाकदीन भी समझते हैं कि आपको आके यहां पे कन्फ्रंट करना चाहिए इन तमाम लीडर्स को और इनको बताना चाहिए कि ये गलत है और आप सही हैं और आप सही कर सकते हैं मामलात को। ताहिर कादरी साहब, गुजारिश ये है कि मेरी दानिश में लीडर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लीडर्स का एक ही नारा है कि सिस्टम को बचाना चाहिए, और जब वो सिस्टम बचाने की बात करते हैं तो सिस्टम से मुराद यही करप्ट इलेक्टोरल सिस्टम है जिसके खिलाफ मैं बगावत की बात कर रहा हूं। तो लीडर से तो इस मौजू पर, इस स्टेज पर कोई डायलॉग बेफायदा है, क्योंकि वो तो इलेक्शन, मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम जो कुछ भी है वो इसमें बिलीव करते हैं। और जितने लीडर्स का आपने बात की वो इसके हिस्सेदार हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। इलेक्शन आएगा, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नतीजा क्या होगा, ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे। फिर मजीद स्प्लिट मैंडेट आएगा, मौजूदा स्प्लिट मैंडेट से भी बड़ा स्प्लिट एक मैंडेट आएगा, एक धड़े और भी ऐड हो जाएगा, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, बची हुई पार्टियां अपोजिशन बन जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो आपने जो इंतखाबी सिस्टम को रद्द करने की बात की, ये बड़ी वैलिड पॉइंट्स हैं और बहुत से लोग इससे एग्री करेंगे। इस तरह आपने मुवाजना किया, वेस्ट में छुट्टी भी नहीं होती और लोग एक रूटीन मैटर में जाके वोट कास्ट करते हैं और उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है और वो एक डिबेट, जी वो आपकी बात, मैं तो उससे एग्री कर रहा हूं आपकी इस बात से, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग वही इलेक्शन, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप जब तक खुद आके यहाँ पे लोगों को बताएंगे नहीं कि भाई ये निजाम जो है ये बेहतरीन है और आपके मुकाबले में यहाँ पे लीडर्स मौजूद है, इमरान खान साहब मौजूद है, दूसरे आप वो इंतखाबी निजाम पे बिलीव करते हैं, आप नहीं करते। आप जब तक आगे बताएंगे नहीं, ताहिर कादरी साहब लीड एज एन एग्जाम्पल जब तक नहीं करेंगे, किस तरह ये मामला जो है आपके हिसाब से जो आप इंकलाब लाना चाह रहे हो आएंगे, किस तरह होगा ये जब तक आप आएंगे नहीं? और आप क्यों नहीं आते? लोगों ने मुझे कहा कि ताहिर कादरी साहब के पास आप जा रहे हैं, उनसे सवाल जरूर पूछें कि लोग आपको इतना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं आते पाकिस्तान में? जी मैं आऊंगा, मेरा मुल्क है, मैं 100 बार आता हूं, हमेशा आता हूं। पहली बात तो ये कि मैं अभी मैसेज दे रहा हूं, मैंने एक आगाज किया है, अवेयरनेस की मूवमेंट का आगाज किया है मैंने। मैं इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं पॉलिटिक्स में रिटर्न नहीं कर रहा हूं, कैटेगोरिकली कह रहा हूं, और मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं। मैं तो इस पार्लियामेंट को लात मार के निकल गया था जब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ये सिर्फ वक्त जाया करने के सिवा कुछ नहीं है, और पूरी कौम देख रही है कि क्या 5 साल में हुआ है। जी मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, मगर मैं देखना चाहता हूं कि क्या कौम तैयार है इस निजाम को मुस्तरद करने के लिए। अगर कौम की तैयारी के इस निजाम को शऊरी तौर पर, फिक्री तौर पर, अमली तौर पर इसको मुस्तरद करने के लिए तैयार है, अगर ये विजुअलाइज कर दे, किस तरह पता चलेगा आपको ताहिर कादरी साहब, आपको किस तरह पता चलेगा पाकिस्तान से इतनी दूर बैठ के कि कौम शऊरी तौर पे? मैं हर रोज स्क्रीन पे होता हूं, आपका टीवी देखता हूं, मुल्क के तमाम टीवी चैनल देखता हूं,
آپ کی آوازیں مجھ تک پہنچتی ہیں اور آپ پوری قوم کو اچھا ابھی آپ کو کتنا عرصہ لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کتنا عرصہ لگے گا پاکستان کو کہ عوام کو شعور کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں کہ وہ آپ کا میسج جو ہے وہ سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو لیڈ کریں پاکستان آئے؟ وہ کتنا عرصہ لگے گا؟ آپ کو کیا انالیسس ہے؟ 5 سال 10 سال 15؟ جی میں شعور کی بڑی مشکل منزلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگلے سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عوام کو ڈالوں، میں تو صرف اس کی پہلی ایک منزل کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ اتنا ریئلائز کر جائیں کہ یہ الیکشن کا سسٹم دشمن ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کو مسترد کرنا ہے، پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، جسٹ پہلی منزل۔ اگر اتنا اشارہ قوم دے دے تو مجھے قوم اپنے اندر پائے گی، میں انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا میں ملک پاکستان میں قوم کے اندر موجود ہوں گا۔ سر ہم کوشش کریں گے وہ اشارہ آپ کو جلدی ملے، اور اشارہ جو ہے پھر آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اشارے سے آپ کی مراد کیا ہے یہاں پہ؟ میں قوم کو سڑکوں پر دیکھنا چاہتا ہوں، میرا اشارہ بڑا میں کلیئر کر دوں، میں مغالطہ نہیں چاہتا، میں اشاروں کا طلبگار نہیں ہوں نہ منتظر ہوں، اشاروں کا طلبگار پاکستان میں بیٹھتے ہیں، وہ باہر نہیں جا کے بیٹھتے، میں تو اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی خدمت کر رہا ہوں، شرق سے غرب تک حضور کے دین کا پیغام ان کو پھیلا رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ عزت دی ہے جو سیاستدانوں کو صدارت اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے نہیں ملتی، یہ خدا کا شکر ہے۔ میں کسی اشارے کا منتظر نہیں، میرا اشارہ عوام ہے، میں عوام کو سڑکوں پر دیکھنا چاہوں گا۔ سر عوام تو آگے سڑکوں پہ ہے، عوام جو ہے نا، اگر آپ میرے ساتھ روڈ یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں اس سے تحریک منہاج القرآن کے آفس میں، اس سے باہر اگر میں نکلوں تو وہاں سے شروع کریں آپ تو عوام تو ہے ہی سڑکوں پہ۔ اگر آپ یہ روڈ جس پہ آفس ہے آپ کا، لاہور کا ماڈل ٹاؤن کا روڈ، لنک روڈ، گارڈن ٹاؤن جیسی ایلیٹ سوسائٹی کے اندر بھی عوام تو بیچاری جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ سو رہی ہے۔ مطلب اگر میں ایک آپ کو لے کے چلوں وزٹ کے اوپر یہاں کے حالات، جی تو میں عرض کروں کہ عوام تو آلریڈی سڑکوں پہ ہے، مزید آپ کہاں پہ جاتے ہیں؟ مطلب عوام تو آلریڈی فٹ پاتھ پہ ہے، تو آپ کب آئیں گے ان کے لیے؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں، عوام دو صورتوں میں سڑکوں پر ہے، یہ شاپنگ کے لیے سڑکوں پر ہے، اچھا، یہ جن کے پاس گھر نہیں وہ سوئی ہوئی ہے، جی یہ شاپنگ کے لیے سڑکوں پر ہے، یہ جن کے پاس پیسہ نہیں وہ سوئی ہوئی ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو جگانا چاہتا ہوں کہ سونے کی بجائے اٹھیں۔ سر پھر آجیں مل کے جگاتے ہیں، آپ پاکستان آئیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جلدی یہ جو ہے آئیں پاکستان، آپ کے نظریات بڑے اچھے ہیں لیکن اس کے لیے لیڈرشپ کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے، اور مہاتما گاندھی جب پہلی دفعہ آئے تھے انڈیا تو آبویسلی وہ لیڈر بننے کے لیے انہوں نے کوئی 6-7 سال تو دیہاتوں کو وزٹ کیا تھا انڈیا کے، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کیا، ان کے کپڑے پہنے، ان کی دھوتیاں پہنی، ان کی طرح چرخا کاٹا۔ تو لیڈرشپ تو یہی ہے کہ پہلے آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں کہ چٹنی کیا کھا رہے ہیں، دال کیا کھا رہے ہیں، اور پھر وہ جو آپ کے نظریات ہیں اس کو اس گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ بھی بلینڈ کریں۔ اس کے لیے یہاں آنا پڑے گا۔ لیکن میرا سوال یہ اگلا، آپ نے بھی یہ فرمایا کہ جی نواز شریف دشمن نہیں، زرداری دشمن نہیں، حسن یار ولی دشمن نہیں ہے، یہ سسٹم جو ہے وہ دشمن۔ سسٹم تو سر ایک ڈیڈ اینٹی ہے نا، اس سسٹم، یہ تو ڈیڈ اینٹی ہے سسٹم، اس سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے والے، چلانے والے، آپ کہہ رہے ہیں جعلی ڈگری والوں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جعلی ڈگری والوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ کھڑا کون کرتا ہے؟ ان کو کھڑے تو لیڈران ہی کرتے ہیں نا، جن کے خلاف آپ بات ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ تو بڑا پھر کنٹرڈکشن ہوگی نا طاہر القادری صاحب آپ کی تمام گفتگو میں، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی انتخابی نظام، اس بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، وہ انتخابی نظام جو بقول آپ کے برطانیہ میں ٹھیک چل رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹونی بلیئر کو رائٹ نہیں ہے مینیپولیٹ کرنے کا، موروثیت کو جگہ دینے کا، وہ انتخابی نظام جہاں امریکہ میں ہم بیٹھے ہیں، امریکہ میں ٹھیک چل رہا ہے، کیونکہ وہاں جارج ڈبلیو بش مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، کلنٹن مینیپولیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ انتخابی نظام تو ان لیڈران کی وجہ سے خراب ہوا نا ادھر آ کے۔ اگر ایم پی ایم ایل اے کرپٹ ہے تو اوپر کی لیڈرشپ کرپٹ ہے۔ اب آپ کے منہاج القرآن کے آفس میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر آپ اس کے لیڈر ہیں، اگر یہاں پہ یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں تو ذمہ داری تو آپ کی ہے نا سر، کہ آپ کو پتا ہے اس کے باوجود تو آپ کس طرح زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، اسد یار ولی کو ایگزیمپٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سسٹم وہ خراب بھی ہے؟ سر یہ تو کنٹرڈکشن ہوگی طاہر القادری صاحب۔ نہیں، میں معذرت سے کہوں گا کہ یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، مگر آپ نے جو پوائنٹ سوال اٹھایا ہے وہ ضرور امپورٹنٹ سوال ہے جو چاہتا ہے کہ میں ایڈریس کروں۔ کنٹرڈکشن نہیں ہے، میں کلچر چینج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ افراد کو گالیاں دینے کا کلچر، پارٹیز کو گالیاں دینے کا کلچر، ایک دوسرے کو دشمن قرار دینے کا کلچر، باہمی اینمیٹیز اور عداوتیں پالنے کا کلچر، یہ کلچر قوم کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اس تقسیم میں نہ جائے کہ فلاں دشمن ہے فلاں دشمن ہے، ان تقسیمات میں جانے کی بجائے وہ اصل بنیاد کو پکڑے جو الیکٹورل سسٹم ہے، جو ایسے افراد کو اوپر لاتا ہے جو افراد ان کے سر یہی پارٹی لیڈر ان کو ٹکٹ دیتے ہیں نا سر، یہی پارٹی لیڈر ان کو ٹکٹ دیتے ہیں، یہ افرادی پارٹی ہے۔ آپ جن افراد کی بات کر رہے ہیں یہ افرادی پارٹی ہے، یہی موروثیت ہے،
یہی خاندان ہے, ان کو آپ کنڈیم نہیں کریں تو یہ کس قسم کا انقلاب ہے طاہر القادری صاحب, جس میں آپ ایک ایسے سسٹم کی نفی کر رہے ہیں جو مغرب میں ایکسیپٹیبل ہے, اپریشیٹیبل, اور آپ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو چلانے والے لیڈران جو ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کے خلاف آپ بغاوت کریں نہ کچھ کریں. میں دیکھیے یہ آپ کے جملے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, یہ جملہ میں نے نہیں سر آپ نے کہا نا زرداری صاحب ٹھیک ہے, نواز شریف ٹھیک ہے. جی جی, میں نے کہا کہ یہ دشمن نہیں, میں نے نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ آپ کے دشمن نہیں, دشمن انتخابی نظام ہے. میں دشمن کون ہے اس پر ایمفسائز کر رہا ہوں. اچھا, اب ان کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان کو ہدف نہیں بنانا چاہتا, اس لیے کہ اگر یہ لوگ آج پڑھے لکھے لوگوں کو, متوسط تعلیم یافتہ طبقے کو ووٹ دے دیں, جو پارٹی ان کو ٹکٹ دے دے گی نا, ٹکٹ, وہ ساری سیٹیں ہار جائے گا. وہ پارٹی کسی متوسط طبقے کے پی ایچ ڈی کو, ڈاکٹر کو, انجینئر کو, جرنلسٹ کو, اکانومسٹ کو نہیں جتوا سکتا. سر لیکن قومی حکومت آئے گی تو انہی میں سے نا, انہی لوگوں میں سے آئے گی. اس پہ میرا اور آپ کا ویسے لیجیٹیمیٹ پوائنٹ آف ڈیفرنس ہے کہ آپ اس سسٹم کو تو کہتے ہیں کہ غلط ہے, لیکن اس سسٹم کو جو مینیپولیٹ کر رہا ہے, پاکستان میں, اس کے خلاف جنگ نہیں ہے آپ کی. تو آپ کا بڑا لمیٹڈ ریولوشن ہے طاہر القادری صاحب. اور ایسی بات نہیں جی, میں ان لوگوں سے پر مشتمل حکومت نہیں آئے گی. اچھا ٹھیک ہے, قومی حکومت ان لوگوں پر مشتمل نہیں ہوگی. لیکن میں اس سے بڑھ کے آگے بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے قومی حکومت کی بات بھی کی. پاکستان کی ہسٹری اس لحاظ سے بڑی خراب رہی ہے کہ یہاں پہ فوجی مداخلتیں ہوتی رہی, اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرتی رہی. اب جب آپ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں, پہلے بھی کی اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی کر رہے ہیں, جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریٹائرڈ فوجی جرنیل جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہونے چاہیے. طاہر القادری صاحب, کیوں فوج کو کیوں ایسی ٹرانسپیرنٹ سیاسی قومی حکومت کا حصہ بنایا جائے, ریٹائرڈ جرنیل کو بھی کیوں بنایا جائے؟ ہم ان کی جان کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آپ جیسے لوگ اور دوسرے لوگ جو ہے وہ قومی حکومت کا حصہ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ آف فوج کو گھسیڑا جاتا ہے سیاست کے اندر؟ طاہر القادری صاحب جی میں بتاتا ہوں. جی, یاد رکھ لیں کہ یہ گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوگی جس کا نقشہ میں دے رہا ہوں فار 3 to 5 ایئرس کے لیے, 3 سے 5 سال کے لیے. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوگی. یہ بنائے گا کون؟ یہ کون بنائے گا؟ چیف جسٹس بنائے گا کہ آرمی چیف بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ نیشنل گورنمنٹ آف یونٹی ہوگی. نیشنل گورنمنٹ آف یونٹی بنائے گا کون؟ اسے کون بنائے گا؟ چیف آف آرمی اسٹاف بنائے گا, چیف جسٹس بنائے گا, کون بنائے گا؟ بنائیں گے. جی, میری بات سن رہے ہیں سارے, آپ کے ذریعے قوم تک جا رہی ہے. کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کے مطابق ہونا چاہیے. نظر انداز اس لیے نہیں کرنا چاہتا. آپ نے پوچھا کہ فوجی کہ جب ہر طبقے سے میں آدمی کو لے رہا ہوں اور میں لینا چاہتا ہوں, تو جب ملک کے دفاع کا معاملہ ہے, فورن پالیسی میں امریکہ کے ساتھ ریلیشننگ کا لین دین کا معاملہ ہے, ریجنل سولیڈیرٹی کا معاملہ ہے, انڈیا کے ساتھ ریلیشننگ ہے, افغانستان کے میٹر ہیں, ڈیفنس ہے, ان لینڈ سیکیورٹی ہے, ٹیررزم کے ساتھ فائٹنگ ہے, وہ سارے شعبہ جات جن کو فوج نے ڈیل کرنا ہے, تو ان کے ریٹائرڈ جرنیل ایز ایکسپرٹ ان ایشوز کے لیے اس قومی گورنمنٹ کا حصہ کیوں نہ ہو؟ جب وہ نہیں ہوتے تو پھر یہ سیاستدان رات کے اندھیروں میں چھپ کے ISI کی غلامی کرتے ہیں, جا کر ان کے بوٹوں سے ڈرتے ہیں, ان سے احکام لیتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پوری سیاست ان کے پنجے میں مروڑ دی جاتی ہے. لیکن طاہر القادری صاحب, آپ نے یہ نہیں بتایا. میں آپ سے یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ بنائے گا کون؟ دیکھیں نا, اس سے پہلے جو نگران حکومتیں بنتی ہیں, صدر اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے, تو آپ کی سوچ کو اگر پریکٹیکل طریقے سمجھا جائے گا تو اس کے لیے آپ کو پریکٹیکلی یہ بتانا پڑے گا کہ فوج کی انوالومنٹ کے آپ خلاف ہیں. چیف جسٹس یہ کام کر نہیں سکتا سیاست میں آنے کے لیے, تو کیا آصف علی زرداری صاحب بنائیں گے قومی حکومت, یا آپ بنائیں گے؟ آپ تو ہے نہیں ادھر, تو پھر بنائے گا کون؟ صاحب نہیں بنائیں گے, نہ زرداری صاحب بنائیں گے, نہ نواز شریف صاحب بنائیں گے. آپ بنائیں گے. میں نے جب یہ لفظ بول دیا کہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کے فریم ورک میں بنائی جائے گی, سمجھنے والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کون بنا سکتا ہے. پاکستان کی عام عوام آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے, آپ چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں, چیف جسٹس بنائیں گے؟ چیف جسٹس پاکستان میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئینی اتھارٹی کے دائرے کے مطابق بنے گی, اور وہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کس طرح بن سکتی ہے. سر ایسی قومی حکومت جب بن جائے گی, جس کا آپ بتا نہیں رہے کون بنائے گا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں, تو کیا اس وقت پھر اگر آپ کو وہ قومی حکومت انوائٹ کریں تو آپ لیڈ کریں گے پاکستان کو اس ٹرانزیشنل فیز میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے؟ اس وقت نہیں, میں تو اس سے پہلے آنے کو تیار ہوں. مجھے قوم سڑکوں پر آ کر بتا دے کہ وی آر ریڈی ٹو ریبیل اگینسٹ دس کرپٹ سسٹم, دا پولیٹیکل اینڈ الیکٹورل سسٹم. مجھے یہ میسج قوم سڑکوں پر آ کر دیکھ دے, میں چہرے دیکھے, تو قوم مجھے اپنے اندر پائے گی انشاءاللہ تعالی. وہ تو بعد کی بات. پاکستان کا سر سب سے بڑا ایک مسئلہ جو اور ہے, جس کو میں بریفلی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے انتہا پسندی. اور بڑی معذرت کے ساتھ, جتنے بھی آپ خود بھی, آپ کا جو وجہ فیم سب سے پہلے تو آبویسلی آپ کی اسکالرشپ ہے, اور آپ کی ریلیجیس اسکالرشپ ہے, اور جو آپ کا پہلا تعارف تو میرے نزدیک تو یہی ہے, اس کے بعد سیاست, اس کے بعد ہی میں نے آپ کا امیج بنتا ہے میرے ذہن میں.
لیکن بہت ہی معذرت کے ساتھ تمام علماء کرام کے ساتھ بشمول آپ کے کہ انتہا پسندی کو روکنے میں آپ سب لوگ جو ہے وہ پاکستان کی حد تک اس بری طرح ناکام ہوئے کہ اس ملک کے اندر جو ہے آج بھی شیعہ سنی کے نام پہ فرقہ واریت ہے، اس ملک میں آج بھی جو ہے وہ خودکش بمبار ہے، اس ملک میں آج بھی دیوبندی بریلوی کی جھگڑا ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی سب کی علماء کرام کی بہت بڑی ناکامی ہے، مولانا مودودی سے لے کے آپ تک دار القادری صاحب، کہ ہم انتہا پسند قوم ہے. ہم میں وہ ٹریڈ ہی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈ تھی کہ ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی اور وہ اس کی علاج کے لیے، اس کی تندرستی کا جاننے کے لیے گھر چلے گئے. یہ وہ ٹریڈ ہی نہیں ہے سنت رسول کی ہمارے اندر. تمام ریلیجس اسکالرس کا آپ سب کا یہ آپ فیل ہوئے اس چیز میں دار القادری صاحب. میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کروں گا. پارٹلی یہ درست ہے، اس لیے کہ یہ بات میں نے جہاں تک انالیسس کیا ہے، یہ جس انتہا پسندی اور جس دہشت گردی تک پہنچی ہوئی انتہا پسندی کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ فرقہ وارانہ مسئلہ ریلیجس نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل مداخلت ہے. یہ ایجنسیوں کا اندرونی اور بیرونی ایجنسیوں کا دخل ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. یہ مسالک کی جنگ نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں. یہ دہشت گردی کرنے والے یہ مسالک کی پیداوار نہیں ہیں، یہ ایک مخصوص ذہن ہے خوارج کے، یا ان کو فنڈنگ ملتی ہے اور ان کو سپانسر کیا جاتا ہے. اور میں پرسنلی بہت سے حقائق سے واقف ہوں. یہ پولیٹیکل میٹر ہے، اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہے اس کے خاتمے کا. قومی حکومت اگر اقتدار میں ہے، اس کے پاس فل اتھارٹی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت تھا کہ 3 مہینے میں ختم ہو سکتی تھی، یہ صرف 3 مہینے میں. اب وہ حالات بہت بگڑ گئے. ممکن ہے 6 ماہ سے 1 سال کے اندر پاکستان کے اندر یہ جو جس انتہا پسندی کی بات آپ نے کی ہے، میں انٹرنیشنل ٹیررزم کی بات نہیں کر رہا ہوں، داخلی کی بات کر رہا ہوں. کامران صاحب میں ایک بات دوسری صاف کر دوں کہ یہ صرف مذہبی لوگوں کا پرابلم نہیں ہے. یہ کامران صاحب یہ پوری قوم کا کلچر ہے. یہ بے تحاشا سالن میں مرچیں مسالہ ڈال کے کھانے والی قوم، اس کا ہر فرد جو ہے وہ انتہا پسند ہے. آپ ٹریفک پہ دیکھیں، تھوڑی دیر کسی کی گاڑی ٹانگے کو جگہ نہ ملے تو اتر کے گریبان پکڑ لیتے ہیں ایک دوسرے کا. ویسٹرن ڈل میں لوگ کول مائنڈڈ ہے، گھنٹہ کھڑی رہے ٹریفک بلاک ہو تو کوئی جگڑتا نہیں ہے. بات تھوڑی سی میاں بیوی کی ہوتی ہے تو بندوقیں نکل آتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتا ہے. آپ جو فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں بار بار، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے فنڈنگ؟ پاکستان کے اندر سے بھی ہوتی ہے اور باہر سے بھی ہوتی ہے. وہ آپ بتائیں گے نہیں کون کر رہے ہیں لوگوں کو؟ میں نے بتایا کئی ملک ہیں، کئی مذہبی اداروں کو دین اور تبلیغ کے نام پر فنڈنگ کرتے ہیں. نہیں، وہ ممالک کے نام کو بتائیں نا گونگی رہتی ہے سر، ان کے نام کو بتائیں نا. پاکستان گونگی رہتی ہے سر. ہمیں چاہیے، ہمیں آپ سے جرت چاہیے نا، جرت. آپ نام بتائیں ان ملکوں کا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. میں اس سے زیادہ جرت آپ پاکستان اس کا متعمل نہیں جتنی جرت کی باتیں میں کر رہا ہوں. حکومت پاکستان بہری، گونگی اور اندھی ہوتی ہے. اسے پتا ہے کہ باہر کے ملک کئی مدرسوں کو، مذہبی جماعتوں کو ڈائریکٹ فنڈنگ کرتے ہیں اور ان کو پھر اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کب وہ لمحہ آئے گا جب آپ اور میں جو ہے وہ آپ پاکستان آئے، آپ کے نظریات جو ہیں ان میں بہت وزن ہے، لیکن ان میں مزید وزن جب آئے گا جب یہ میری خواہش پوری ہوگی کہ جب آپ اور میں لاہور کی سڑکوں میں، چکوال کی سڑکوں میں، سندھ کی سڑکوں میں پورے پاکستان کا ہنگامی دورہ کریں اور آپ خود بھی دیکھیں دوبارہ کہ جن نظریات کی آپ بات کر رہے ہیں، آج کا پاکستان 2011-2012 کا پاکستان جو ہے کس حد تک وہ ان نظریات کا متحمل ہو سکتا ہے، کس حد تک جو ہے جس انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان میں آ سکتی ہے. تو وہ میری خواہش کب پوری ہوگی کہ آپ پاکستان تشریف لائیں گے اور اپنے ان تمام نظریات کے اندر 100% مزید ویٹیج ڈال دیں گے جب آپ واپس آئیں گے. کیونکہ جب تک لیڈر نہیں ہے، وہ نظریات صرف نظریے ہیں، کاغذ کی ایک تحریر ہے، کاغذ پہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس کو اٹھا کے آپ نے اوپر رکھ دیا اور اس میں گرد جم گئی، اور گرد جمنے کے بعد اگلی کتاب آ گئی، پھر اگلی کتاب آ گئی، پھر اگلی کتاب آ گئی. اس کا کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں واٹس ایور. طاہر القادری صاحب دیکھیے، آپ کا ٹی وی چینل ہے، پورے پاکستان میں اس کی بڑی وائڈ ویورشپ ہے. اگر آپ کب آؤں گا میں، آپ اس ٹی وی چینل کے ذریعے اس پیغام کو قوم تک پہنچانے کا فریضہ ادا کرنا شروع کر دیں اور ہر روز ریپیٹڈلی کسی نہ کسی شکل میں جیسے اینکرز بلاتے ہیں مختلف لوگوں کو، اس سبجیکٹ کو ڈسکس کریں کہ ایک یہ بھی تھاٹ ہے. بھئی ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک یہ بات بھی کی ہے. باقی سارے لوگ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ اس الیکشن کے سسٹم کو مسترد کرنے کی بات کرتے ہیں. بے شک لوگ میرے سے اختلاف کریں، رد کریں میری بات، کوئی اتفاق کرے گا، کوئی کچھ کہے گا. آج ہم نے بھی تو بات کی ہے نا. جس دن آپ یہ آواز پوری قوم تک پہنچا دیں اور قوم میں تحرک پیدا کر دیں، اور جب میں انقلاب کا آپ نے لفظ بولا
It is a green revolution, soft revolution, non-violent revolution. اور میں revolution کی بجائے just کہوں گا it is change and change for sake of true democracy, for the sake of real democracy, for the sake of participatory democracy. اس چینج کے لیے آپ جب اس پیغام کو انشاءاللہ قوم تک پہنچائیں گے تو لمحہ بہت جلد آ جائے گا جب میں اور آپ مل کر انشاءاللہ اس قوم کے لیے اپنی قیادت کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آج کا یہ پروگرام تھا. ہماری کوشش رہتی ہے کہ مختلف